الحمد لله على نعمائه ونستعينه عند ابتلائه ونصلي ونسلم ونبارك على صفوة أنبيائه مظهر جوده وعطائه قاسم فضله وسخائه كهف الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى سائر الصحابة والتابعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کی اس جمعۃ المبارک کی بابرکت علمی نشست میں قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ جس کو سورۃ النصر بھی کہتے ہیں اور سورۃ الفتح بھی کہتے ہیں، اس پوری سورۃ مبارکہ کی تلاوت کا شرف اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ آج کی جمعۃ المبارک کی ہماری اس گفتگو میں ڈھیر سارے عناوین اور مضامین زیر بحث آنے چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کن کن عناوین اور مضامین پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک ڈھیر ساری برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں کا پروانہ لے کے اور مجدہ لے کے اور نوید جاں فضاں لے کے اہل ایمان اور اہل اسلام کے سروں پر سایہ فگن ہوتا ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر ڈھیر ساری تاریخ اسلامی کی ایجادیں ہیں جو صفحہ تاریخ اسلامی پہ انمنٹ نقوش رکھے ہوئے ہیں، اور اہل ایمان اور اہل اسلام ان یادوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور ان کو تازہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کریم رحمتیں تقسیم فرماتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ سرکار کریم کے ارشاد پاک کی روشنی میں مومن کا رزق ہر اعتبار سے اس ماہ مبارک کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے، خواہ اس رزق کا تعلق مادی رزق کے ساتھ ہو یا روحانی رزق کے ساتھ ہو۔ مادی رزق بھی بڑھ جاتا ہے، روحانی رزق بھی بڑھ جاتا ہے۔ شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ مادی رزق تو ہم دیکھتے ہیں کہ سحری بھی بڑی عمدہ ہو جاتی ہے، افطاری کے وقت بھی روٹین سے ہٹ کر ہمارا دسترخوان نعمتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد جس وقت کھانے کا دسترخوان سجتا ہے تو اس پر بھی گوناگوں نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہمارے دسترخوان کی زینت بنتی ہیں، اور ہم انہیں تناول کر کے یا نوش جاں کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو مادی نعمتیں ہیں، روحانی نعمت کے اندر کیسے اضافہ ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے آگے مضمون کی طرف بڑھتا ہوں۔ سرکار کریم نے ارشاد فرمایا روحانی نعمتیں بھی بڑھتی ہیں، مادی نعمتیں بھی بڑھتی ہیں۔ مادے کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے، جو جسم کو موٹا کرتے ہیں، جو جسم کو تقویت دیتی ہیں، جو جسم کو توانائی اور قوت بخشتی ہیں، یہ تو مادی غذائیں ہیں۔ روحانی غذا کیا ہے؟ روحانی غذا جی ہے کہ تو نفل پڑھے گا تو فرضوں جتنا ثواب عطا ہوگا، فرض پڑے گا تو 70 فرائض ادا کرنے جتنا اللہ کریم ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کسی شے کے اندر اضافے کا ہو جانا، اسی کا نام بڑھنا ہے، اسی کا نام اضافہ ہونا ہے۔ تو مادی غذا کے اندر بھی اضافہ ہوا، روحانی غذا کے اندر بھی اضافہ ہوا۔ گویا کہ یہ ماہ مقدس جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، یہ رمضان المبارک انسان کے مادی غذا اور اس کی قوت کے اسباب کے اندر بھی بے پناہ اضافہ کرتا ہے، اور اس کی روح کو تقویت دینے والی اشیاء اور اجزاء کے اندر بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان مبارک کے علاوہ ہم کثرت کے ساتھ اتنا اس قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل نہیں کرتے جتنا اس ماہ مبارک کے اندر کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ 12 مہینوں میں سے اس ماہ مبارک کے اندر
قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے، اس کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور کلام اللہ کو اپنی زبان پر لایا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک روحانی غذا ہے۔ یہ روحانی غذا اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں عطا ہوتی ہے۔ اور پھر ہم جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کے الحمدللہ عادی ہیں، وہ 17 رکعتیں ادا کرنے کے بعد عشاء کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کی یہ برکت ہے کہ 17 رکعتوں پر ہی صرف اکتفا نہیں کیا جاتا، کم از کم 17 کے ساتھ 20 رکعتوں کا تراویح کے انداز میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر فجر کے وقت کوئی پورا سال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ تہجد کے لیے رمضان مبارک کے اندر سحری کھانے کے لیے تو ہر ایک نے اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ 7 تہجد کی 4 نوافل بھی ادا کر دیتا ہے، کوئی 8 رکعتیں پڑھتا ہے، کوئی 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، جسے جتنے اللہ کریم توفیق عطا فرماتے ہیں وہ اپنی روحانیت کی غذا کو میں اضافہ کر کے اپنی روحانیت کو بھی مضبوط سے مضبوط تر بناتا چلا جاتا ہے۔ اب آئیے ایک قول مبارک سنانے کے بعد میں مختلف مضامین کا تعارف آپ کو کراتا ہوں، شاید ان کے تعارف کے اندر ہی آج ہماری ساری گفتگو جو ہے وہ مکمل ہو کے رہ جائے۔ رمضان ایک لفظ ہے اور یہ 5 حروف سے مرکب ہے، لفظ ہے اور کتنے حروف سے مرکب ہے؟ را، میم، ضاد، الف اور نون۔ اس ماہ رمضان المبارک کی جیسے ایک ایک ساتھ بندے کو نور عطا کرتی ہے، فیض عطا کرتی ہے، ایسے ہی رمضان المبارک کا یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے اندر جو حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں خلاق عالم ایک ایک نعمت بندے کو عطا فرماتا ہے، ہر حرف کے بدلے میں۔ اب آئیے ان کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے لفظ کا پہلا حرف ہے را۔ را دلالت کرتی ہے اللہ کی رحمت پر۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی رحمت انسان کے وجود پر، اس کے من پر، اس کے دماغ پر اور اس کے قلب پر اور اس کے باطن پر اس طرح سایہ فکر ہوتی ہے جس طرح کہ رحمت کی برکھا برستی ہے اور بادل چھما چھم برستا ہے، بوندا باندی کے انداز میں نہیں، موسلا دھار انداز میں برستا ہے، اور اللہ کریم رمضان کی راہ کی برکت سے ہر ایمان والے کو اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ اس رمضان مبارک کے لفظ کے دوسرا حرف ہے میم۔ میم کا کس پر دلالت کر رہا ہے؟ مغفرت خداوندی۔ میم مغفرت خداوندی ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کریم کثیر تعداد میں گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اس کا تیسرا لفظ ہے ضاد، جس کا تلفظ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے لغت عربی کو لغت الضاد بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ واحد زبان ہے، لغت عربی وہ واحد زبان ہے جس کے اندر صحیح پروننسیشن اور صحیح تلفظ لفظ ضاد کا ہے۔ اس ضاد کو نہ دواد پڑھا جا سکتا ہے کہ دال کی طرف آواز چلی جائے، اور نہ ہی ذال پڑھا جا سکتا ہے کہ اس کی طرف آواز چلی جائے، ان کے مابین اس تلفظ کو ادا کرنا ہے، اور یہ تلفظ صرف لغت عربی کے اندر موجود ہے۔ لغت عربی جیسی کوئی زبان نہیں ہے کوئی زبان اس جیسی؟ تو پھر ہمارے کالجز اور ہمارے سکول کے اندر کتنا عربی پڑھانے کا رجحان ہے؟ یہ آپشنل مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، نہ کہ کمپلسری، حالانکہ ہے کمپلسری۔ یہ لغت عربی کیا ہے؟ یہ آسمانی زبان ہے، زمینی زبان نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اللہ کی تو اپنی کوئی زبان نہیں، وہ تو زبان کا محتاج نہیں۔ انگریز مسلمان جو انگریزی کے اندر دعا مانگتا ہے، رب سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ ڈچ زبان میں، فرینچ زبان میں، فارسی زبان میں، جس کو پہلوی زبان بھی کہا جاتا ہے، اردو میں، پنجابی میں، سنسکرت میں، عبرانی میں، تو اس کی تو اپنی کوئی زبان نہیں۔ زبان کا وہ محتاج نہیں، وہ ہر زبان سنتا ہے، ہر زبان کا خالق ہے۔ اس کے باوجود اس نے جس وقت قرآن پاک جو آخری کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے اور ابدی کتاب ہے، تورات، زبور اور انجیل ابدی کتابیں نہیں، وقتی کتابیں ہیں، ان کا ایک خاص ڈیوریشن تھا، ایک خاص ٹینور تھا ان کا، اس وقت کے لیے وہ کتابیں حق تھیں، ان کا کلام بھی حق تھا، ان کے احکامات بھی حق تھے، لیکن وہ وقت جب گزرا تو وہ کتابیں منسوخ کر دی گئیں۔ قرآن منسوخ ہونے والی کتاب نہیں ہے، یہ ناسخ کتاب ہے، یہ وقتی کتاب نہیں، یہ ابدی کتاب ہے۔
کس کتاب کو جس وقت اللہ رب العزت نے نازل فرمانا تھا تو اس کے لیے کون سی زبان کا انتخاب کیا؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا، عربی زبان کے اندر قرآن اتارا اور سید العرب کے قلب اطہر پہ اتارا اور عرب میدان میں اتارا، عرب کے علاقے کے اندر اتارا، گویا کہ اور فرمایا کہ عربی زبان کے ساتھ محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے۔ سرکار کی ارشاد پاک عرض کر رہا ہوں، کس کی زبان ہے؟ قرآن مقدس کی زبان۔ نمبر 2، یہ اہل جنت کی زبان ہے۔ لسان اہل الجنہ، جنت کے اندر کوئی زبان نہیں چلے گی۔ سنسکرت بولنے والا بھی جائے گا تو عربی میں کلام کرے گا، ڈچ جائے گا تو عربی زبان کے اندر کلام کرے گا، پھالیے کے رہنے والا کوئی پنجابی زبان ٹھیٹھ بولنے والا جائے گا تو عربی زبان بولے گا۔ حتیٰ کہ اس جہان سے جس وقت تیری میری بساط لپیٹی جائے گی، قبر کے اندر جاتے ہی تجھ مجھ سے عربی زبان کے اندر سوال ہونا ہے، من ربوں کا، تیری میری زبان کا تو وہاں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ تو نے اور میں نے صرف اس دنیا کے اندر اپنی من مانی زبانیں بولنی ہیں۔ اس جہان سے بساط اپنی لپیٹنے کے بعد قبر کی دنیا کے اندر جا کر تیری مرضی ختم ہو جائے گی، تیری زبان ختم ہو جائے گی، رسول عربی کی زبان برقرار رہے گی۔ یہ اہل جنت کی زبان ہے۔ نمبر 4 فرمایا اس عربی زبان سے محبت کرو۔ رسول کریم فرما رہے ہیں کیونکہ یہ میری زبان ہے۔ اللہ اکبر، میری زبان ہے، میری زبان ہے، میری زبان ہے۔ زبان سے پیار کرنا ہے تو اس وجہ سے کرنا ہے کہ یہ کس کی زبان ہے؟ یہ رسول کائنات کی زبان ہے۔ اس زبان کے اندر کلام کرو۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ لفظ ذوات، اس سے بات چلی اور دائیں بائیں ہم نکل گئے، تو یہ لغت الذوات ہے۔ لفظ ذوات کے صدقے میں اللہ کریم جنت کی دخول کی ضمانت عطا فرماتا ہے اور دوزخ سے نجات کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا لفظ ہے، حرف ہے الف۔ الف کس پر دلالت کرتا ہے؟ الف دلالت کرتا ہے انوار پہ۔ اس ماہ مبارک کی ساعتوں کی بدلے میں اللہ کریم اپنے خصوصی انوار اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے۔ باقی رہ گیا جی نون، رمضان کا آخری حرف نون۔ نون کیا عطا کرتا ہے؟ یہ نور معرفت عطا کرتا ہے، اللہ کی پہچان کا نور عطا کرتا ہے۔ تو یہ تو ان حروف کے بارے میں ہلکی سی بات تھی جو میں نے آپ کو عرض کرنا مناسب سمجھا، ورنہ آپ دیکھیے کہ 5 خصوصی انعامات ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر بندے کو عطا ہوتے ہیں۔ پہلا انعام ہے روزے کی صورت میں۔ انعام ہے کہ نہیں؟ میں کھوجے سے تو نہیں پوچھ سکتا، روزے دار سے پوچھ سکتا ہوں کہ تیرا مقام اللہ کی بارگاہ میں اس روزے کے صدقے میں بنا کیا ہے؟ دوپہر کے وقت جتنا بھی بندے نے اپنا منہ صاف کر رکھا ہو، جتنا صبح سحری کے وقت اچھا پیسٹ اس نے کر رکھا ہو اور سحری کے اختتام پہ اس نے لاچیوں کا استعمال کر رکھا ہو، دوپہر کے وقت منہ سے معدے کے اندر سے جو بخارات اٹھتے ہیں، سمیل اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کیا ہے کہ یہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ کریم کو کستوری سے زیادہ پسند ہے۔ بو بھی کوئی پسند کرتا ہے، بدبو بھی کوئی پسند کرتا ہے۔ فرمایا یہ تیرا اعزاز ہے اے روزے دار، یہ تیرا اعزاز ہے۔ ہم بو کو پسند نہیں کرتے، ہم بدبو کو پسند نہیں کرتے، ہم تعفن کو پسند نہیں کرتے، ہم اس مقام سے بندہ مومن تجھے گزرنے بھی نہیں دیتے جہاں گندگی اور میل ہو، جہاں نجاست ہو، لیکن ہماری خاطر اور ہماری رضا کے لیے تو نے روزہ رکھا ہے۔ تیرے معدے سے جو بخارات اڑے اور تیرے منہ کے اندر آئے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدبو ہے، ان کو بتا دو تمہارے نزدیک بدبو ہے، میرا اللہ اس بدبو کو کستوری سے زیادہ پسند فرما رہا ہے۔ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ روزہ کیا ہے؟ سرکار کریم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ فرمایا روزے دار کو 2 نعمتیں عطا ہوتی ہیں روزے کے صدقے میں۔ یہ روزہ کس کی عطا ہے؟ رمضان کی۔ اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ پورا ایک پیکج ہے، روحانیت کو بالادگی دینے کے لیے پورا ایک نظام ہے، پورا ایک پیکج اللہ عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں عطا ہوتی ہیں، اور وہ 2 خوشیاں اتھینٹک ہیں، پرفیکٹ ہیں، ہر روزے دار کو مل کر رہیں گی۔ فرمایا ایک تو روزے دار کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جس وقت سارا دن بھر وہ
بھوک اور پیاس کی وجہ سے گزار لیتا ہے. شام کا وقت ہوتا ہے، اس کے سامنے انواع و اقسام کے دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے ان دسترخوانوں پر سجا دیے جاتے ہیں. اب اسے انتظار ہوتی ہے کہ 1-2 منٹ رہ گئے ہیں ان کھانوں کو کھانے کے لیے. اس وقت اس بندے کو بڑی ہی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا تھا، اللہ کریم نے گوناگون نعمتوں کے دسترخوان میرے لیے سجا دیے ہیں، اور اس وقت میں جو دعا اپنے رب سے مانگوں گا میرا رب اس دعا کو قبول فرمائے گا. فرمایا افطاری کے وقت بندے کو بڑی خوشی ہوتی ہے. دوسرا فرمایا رسول کائنات حدیث پاک کے اندر، اس وقت بندے کو خوشی ہوگی جب اس روزے کا اخروی اجر اور اس کا جزا اور اس کی ثواب اس کو ملنے لگے گا. یا رسول اللہ وہ اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اس روزے کے بدلے میں اللہ کریم مرنے والے کو معاشر کے میدان میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. اپنے رب کے لقاء، اپنے رب کی ملاقات اور اپنے رب کے دیدار کے وقت بندے کو کتنی خوشی ہوگی. بھائی کیوں آتے ہو جمعہ پڑھنے کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیوں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے. جھوٹ کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، اس وقت سچ بولتے ہو. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. آج تو معاشر میں آئے ہو، اللہ اپنی رضا کے پروانے تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے اور اس کا اجر اور اس کا ثواب تمہیں دینا چاہتا ہے. اور اس کا ثواب کیا ہے کہ دنیا کے اندر تم نے صبر کیا ہے، آج اللہ کریم اپنا بلا حجاب تمہیں دیدار عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری اس ماہ مبارک کے اندر انعام کیا ملتا ہے؟ قیام اللیل. قیام اللیل کیا ہوتا ہے؟ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، خواہ تراویح کی شکل میں ہو، خواہ تراویح کے علاوہ دیگر نوافل کی شکل میں ہو، خواہ نماز تہجد کی شکل میں ہو. یہ سارے کے سارے نفلی عبادات ہیں اور ان کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. یہ دوسرا رمضان المبارک کا تحفہ ہے جو من جانب اللہ عطا ہوتا ہے. یہ بھی اس پیکج کا حصہ ہے. یہ رمضان المبارک کے پیکج کا اس کا حصہ ہے کہ نہیں؟ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے تے درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. اٹھ فریدہ ستیا تیری ڈاڈے نال پریت، تو ستا رب جاگدا تیرا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. شعر صرف نہیں سنائے جائیں گے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو دور کی بات ہے، تیرے پروردگار کو کبھی اونگ تک نہیں آئی، اونگ کا جھٹکا تک کبھی نہیں آیا. نیند کا وہاں تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خبیر ہے، اپنے مخلوق کے ایک ایک فرد کی لمحہ لمحہ خبر رکھنے والا ہے. وہ علیم ہے، اپنے مخلوق کے ایک ایک فرد کے بارے میں کامل معلومات رکھنے والا ہے. وہ مہیمن ہے، نگہبان ہے، اپنے مخلوق کی ایک ایک فرد کی مخلوقات کے شر سے نگہبانی کرنے والا ہے. وہ غافل، اور جو نیند ہے نا یہ غفلت کا شاخسانہ ہے. اور وہاں غفلت کیسی؟ وہ تو غافل بندے کو پسند نہیں فرماتا. ایک بات عرض کر دیتا ہوں چلتے چلتے، لفظ غفلت سے مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی. سرکار کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دعا کو رسمن نہ مانگا کرو. ہاتھ اٹھا دیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. فرمایا رسمن دعا نہ مانگا کرو. اس دعا کو سب بندے کان کھول کے سن لیں، پڑھے لکھے بھی اور میرے جیسے ان پڑھ بھی، سارے بات کان کھول کے سن لیں اور دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں. ہم محتاج ہیں نا، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کے قبلے کی طرف اٹھاتے ہیں. دعا کا قبلہ کعبۃ اللہ نہیں ہے. چلے چلتے چلتے یہ بھی بات عرض کر دیتا ہوں، کعبۃ اللہ عبادت کا قبلہ ہے، دعا کا قبلہ کعبۃ اللہ نہیں ہے. دعا کا قبلہ آسمان ہے. ہاتھ کس طرف اٹھے ہیں؟ کعبہ کی طرف ایسے کرتے ہیں، کعبہ کی طرف کس طرف ہاتھ اٹھے ہیں؟ کبھی غور فرمایا؟ دعا کا قبلہ آسمان ہے، اور جس وقت بندے کو مصیبت پیش آتی ہے کدھر دیکھتا ہے؟ آسمانی مدد نازل ہو. اللہ تو آسمانوں میں نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ پہ ہے. تو پھر مدد کے لیے انسان جو زمین پہ بسنے والا ہے کس کی طرف دیکھتا ہے؟ آسمانوں کی طرف. کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. کوئی گل سمجھ ہوندی بھی کوئی نہیں، کوئی پنجابی ٹھیٹھ وچ آ جاواں. اللہ اکبر. دعا کا قبلہ، آج کا سبق یہی یاد کر کے جائیں، دعا کا قبلہ آسمان.
اور قبلہ کیا ہوتا ہے؟ اے میرے قبلہ کیا ہوتا ہے؟ قبلہ وہ شے ہوتی ہے جس کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ جس طرف آپ توجہ کرتے ہیں اسی کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، معاشر کے میدان میں جس وقت نفسی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور انسان اپنی ماں کو دے کے بھاگے گا، باپ کو دے کے بھاگے گا، بہن کو دے کے بھاگے گا، بیوی کو دے کے بھاگے گا، اپنے گہرے دوست کو دے کے بھاگے گا، اس کیفیت میں اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ آسمان تو ہے نہیں، زمین تو ہے نہیں، کعبۃ اللہ تو ہے نہیں، اسے اللہ کریم نے اٹھا لیا۔ اس وقت بندہ اس محتاجی کے کیفیت میں کسے قبلہ بنا کے اس کی طرف متوجہ ہوگا؟ آج 3 قبلے آپ کو بیان کرنے ہیں۔ ایک قبلہ عبادت، ایک قبلہ دعا، عرض کر چکا، قبلہ عبادت کعبۃ اللہ، قبلہ دعا آسمان۔ اور جس وقت ان قبلوں میں سے کوئی قبلہ نہیں ہوگا اس وقت بندے کس کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے؟ مولا کریم اس نفسی کی کیفیت میں ہمیں نجات عطا فرما۔ اس وقت قبلہ کون سا ہوگا؟ یعنی کہ توجہ کے قابل کون سی شے ہوگی؟ قبلے کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ جو اس وقت قبلہ متوجہ ہونے کی سب سے زیادہ قابل شے ہوگی اسی کو قبلہ کل کہا جاتا ہے۔ قبلہ، یہ نقطہ اگر آج نے سمجھ لیا نا، میں نے کہوں گا میرا آدھا گھنٹہ یہاں آنے کا آپ جو فائدہ ہے وہ آپ کو حاصل ہو گیا اور مجھے بھی آنے کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ قبلہ عبادت اور قبلہ دعا اور ان سارے قبلوں کا ایک ہی قبلہ ہے جس کی طرف ان سب نے متوجہ ہونا ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نے بھی متوجہ ہونا ہے جو کہ خلیل اللہ ہیں، اور وہ قبلہ کل ذات محمد الرسول اللہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں اس طویل ترین متفق علیہ حدیث پاک کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا جس کے اندر معاشر کا پورا نقشہ بیان ہوا ہے کہ سارے مل کے حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں مبشر ہوں، سارے کہیں گے لست لہا، ہم شفاعت کے حقدار نہیں، ہم کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ کس کی طرف بھیجیں گے؟ جو محشر کے میدان میں سب کا قبلہ ہوگا، انبیاء کا بھی، رسولان اعظام کا بھی، اہل بیت اطہار کا بھی۔ اور اگر جملہ آپ برداشت کر سکیں اور آپ کے ایمان کے اندر اتنی قوت ہو اور کسی فتنے کے برپا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو میں ببانگے تو حل کہہ سکتا ہوں، محشر کے میدان میں اللہ کا قبلہ بھی محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اللہ قبلے کا محتاج نہیں ہے، لیکن میں نے ترجمہ عرض کر دیا ہے قبلہ کیا ہوتا ہے۔ جس طرف بندہ پوری توجہ کرے محشر کے میدان میں، انسانوں میں سے سب سے زیادہ توجہ کس کو اللہ کی نصیب ہوگی؟ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی۔ اب جس نے فتنہ برپا کرنا ہے، مجھ فقیر پہ فتوے لگوانے ہیں، راستہ کھلا ہے۔ فتووں سے نہ کبھی فقیر ڈرا ہے نہ قیامت تک ڈرے گا۔ ڈرنا ہے تو فقط اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے، بس۔ فتووں سے کیا ڈرنا ہوا؟ اللہ اکبر۔ یہ قبلہ کل ہیں۔ سرکار کی ذات گرامی کیا ہے؟ قبلہ کل ہے۔ اس کے لیے ذرا تصوف کی دنیا کی سیر کی ہوئی ہو نا تو پھر اندر اس طرح کی چیزیں داخل ہوتی ہیں، ورنہ میں وہ نہیں کہتا کہ وہ کسی نے کیا کہا تھا، تو کی جانے، آگے جملہ حذف ہے، انارکلی کی بہاریں، وہ جملہ جو ہے نا وہ درمیان میں سے میں نے حذف کر دیا، وہ ممبر پر بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ گلشن کی سیر کی ہو نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا پھول ہیں اندر، کتنے پھل ہیں، کتنے ثمرات ہیں، کیا کیا نتائج ہیں۔ یہ تصوف کی بھی تھوڑی سی منہ ماری کر لینی چاہیے، بڑی پیاری شے ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دل کو اجلا کرنے کا سامان ہے، اندر روحانیت کو داخل کرنے کا سامان ہے۔ اور یہ تصوف پڑا ہوا ہو تو پھر قرآن کچھ اور انداز میں اپنے اسباق دیتا ہے، لیکن تصوف کسی صوفی سے پڑھنا چاہیے۔ اور صوفی کے بارے میں تعارف پوچھنا ہو تو علامہ اقبال سے پوچھنا چاہیے کہ صوفی ہوتا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان المبارک دوسرا انعام کیا دیتا ہے؟ قیام اللیل کی شکل میں۔ تیسرا انعام کیا عطا فرماتا ہے رمضان المبارک؟ اللہ اکبر۔ تیسرا انعام ہے تراویح کے اندر اللہ کے کلام کو سننا۔ یہ رمضان کا تیسرا انعام ہے۔ چوتھا انعام لیلۃ القدر،
خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے اس رات کی عبادت افضل ہے۔ 1000 مہینے کون عبادت کر سکتا ہے؟ 1000 مہینوں سے اس رات کی عبادت افضل ہے، یہ قرآن پاک اس کے بارے میں نص قطعی کے اندر فرما رہا ہے۔ اور ایک اور رات ہے اس ماہ مبارک میں، بڑی پیاری رات ہے، اور اس رات کا تعارف اکثر لوگوں کو نہیں ہے۔ میں حدیث پاک کی روشنی کے اندر اس رات کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ یہ 5واں انعام ہے رمضان المبارک کا، اور اس رات کو کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ عربی زبان کے اندر جائزہ کہتے ہیں انعام کو۔ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ کریم روزے داروں کے مابین انعامات تقسیم فرماتا ہے۔ اس رات کا بطور خاص سرکار کریم نے حدیث پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے، لیکن اس رات کا ہمیں تعارف نہیں کرایا جاتا۔ یہ رات ہے کون سی رات؟ یہ نہ رمضان میں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی فضیلت ہو۔ رمضان مبارک جس رات چاند نظر آ جاتا ہے صبح عید ہوتی ہے، اس کی جو درمیانی رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ چونکہ پہلی دفعہ آپ تعارف سن رہے ہیں اس لیے کوئی 5-7 بندوں نے حیرانگی کے ساتھ سبحان اللہ کہا ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، نئی بات تو آپ تک پہنچ جائے گی نا۔ رہ گی بات اس بات کی حوالے کی کہ یہ فقیر کہاں سے عرض کر رہا ہے، تو ایک حوالہ نہیں 20 کتب و حدیث سے اس رات کے بارے میں جو سرکار کریم کے ارشادات پاک ہیں لیلۃ الجائزہ کی شکل میں، وہ باحوالہ میں عرض کر سکتا ہوں۔ لیکن اس بندے کو جس بندے کو عربی اصل ٹیکسٹ پڑھنے کا ادراک ہو اس کو بتا سکتا ہوں، ورنہ کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ جس کو نہیں نہ بتاؤں گا وہ میری زبان پہ ہی اعتبار کرے۔ یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت یہ چاند نظر آ جاتا ہے شوال المعظم کا اور رمضان المبارک کے مہینے کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ کریم ملائکہ کے سامنے جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور اللہ کریم ملائکہ سے پوچھتے ہیں جس بندے نے اپنی مزدوری مکمل کر لی ہو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے سلوک؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جس بندے نے مزدوری کر لی ہو اور مزدوری اس نے 30 دن کی ہو اور اس کا اجرت دینے والا بندہ نہ ہو، رب ہو اور کریم ہو۔ کو نال نہ گل سمجھ آتی بھئی؟ آج اسی اس کا مالک کون ہو؟ مالک بھی ہو اور مالک الملک ہو، خالق ہو فتبارک اللہ احسن الخالقین ہو، رب ہو رب العالمین ہو، اور پروردگار ہو رب کریم ہو۔ وہ اپنے مزدور کو اجرت دینا چاہے تو اس کی کیا اجرت بنتی ہے؟ ملائکہ جواب میں عرض کرتے ہیں مولا کریم اس کی اجرت یہ بنتی ہے کہ جو اس کام اس نے کیا ہے اس کے مطابق جو اجرت بنتی ہے اس کو عطا کر دی جائے۔ فرمایا یہ تو اجرت کوئی نہ ہوئی، یہ تو اجرت ہے برابری اور عدل کی، اور اگر فضل کے ساتھ اجرت دینی ہو تو، اگر عدل کے ساتھ نہیں فضل کے ساتھ اجرت دینی ہو تو پھر اس کی کیا اجرت بنتی ہے؟ عرض کیا جاتا ہے مولا کریم بس ہمارا علم ختم، ہم قدسی اس فرشی کے مقام کو نہیں سمجھ رہے کہ اس کی اجرت کیا بنتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں گواہ رہنا جنہوں نے 30 دن مزدوری کی ہے، صبح انہوں نے دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو میری عبادت کی ہے، میں تم ملائکہ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں نے سب کی بخشش فرما دی، سب کی بخشش فرما دی۔ یہ لیلۃ الجائزہ میں ہوتا ہے، اور ہماری لیلۃ الجائزہ سڑکوں پہ گاڑیوں پہ بلند آواز سے گاڑیوں کے اندر ڈیک لگا کر گانے سن کے اس طرح گزرتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہی تو رات ہے اللہ کے حضور ناز میں حاضر ہو کر دامن پھیلا کر اللہ سے اپنی انعامات وصول کرنے کی۔ اس رات کی قدر کرو۔ اور میں اپنے سامعین کو یہ ضرور عرض کروں گا آخری 1 منٹ میں کہ یہ جو لیلۃ الجائزہ اس سال ہمارے پاس آ رہی ہے، یا اتوار اور سوموار کی درمیانی رات ہوگی، یا سوموار شریف اور منگل کی درمیانی رات ہوگی، 29 کو چاند نظر آئے گا یا 30 کو نظر آئے گا۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ کریم 30 پورے فرمائے۔ بڑے عرصے سے ہم نے دا لگا رکھا ہے 29 پہ عید، 29 پہ عید، کبھی 30 کا بھی مزہ لے لینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات کو کچھ اور بے شک آپ کام کریں نہ کریں، عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ مسجد کے اندر بیٹھے،
عشاء کی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. بیوی بچے نے کہا ہے نا کہ مسلم بازار میں جانا ہے اور فلاں روڈ پہ جانا ہے، ان کو کہیں میں آتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا. ان کو بھی خوش کرنا ہے، لیکن اللہ نے جو انعامات تقسیم کرنے ہیں کم از کم اس وقت تو ہمارا دامن پھیلا ہوا ہو. بخشش عطا ہو رہی ہے بھائی، بخشش عطا ہو رہی ہے جو دنیا کا کوئی فضل نہیں دے سکتا، اللہ عطا فرما رہا ہے اور مزدوری عطا کر رہا ہے. اور جس وقت ہم مالک کے سامنے سیلری لینے کے لیے جاتے ہیں، تنخواہ لینے کے لیے جاتے ہیں، خود کوشش ہوتی ہے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں اور مالک ہمارے ہاتھ پہ مزدوری رکھے اور خاص طور پر خوش ہو کر ایک نگاہ ہم پر ڈال دے. یہ نگاہ بھی بڑی کام کی بات ہوتی ہے، نگاہ کا مل جانا. تو اس روز آدھا گھنٹہ مسجد کے اندر گزاریں، یوں سمجھے کہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آج لوگوں نے اعتکاف شریف میں بھی بیٹھنا ہے. اس مسجد کے اندر بھی یقیناً کوئی نہ کوئی صاحب بیٹھ رہے ہوں گے. صرف اعتکاف کا لغوی معنی عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. اعتکاف ہے کیا؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا عربی زبان کے اندر لغوی معنی ہے کل جہاں سے اپنی توجہ ہٹا کر کسی ایک ذات کی طرف اپنی توجہ مبذول کر دینا. کوئی سمجھ آ گئی بات کی کہ نہیں؟ یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے. اصطلاحی تعریفات اس کی الگ سے ہیں. کتنے مزیدار اس کا لغوی معنی ہے. کل جہاں سے توجہ ہٹا دینا، نہ مال، نہ اولاد، نہ گھر، نہ گاڑی، نہ پلازہ، نہ کوٹھی، نہ دنیا، نہ اخبار، نہ سیاست، کون وزیر اعظم بن رہا ہے، کون اتر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، سب سے فارغ، سب سے دل کو فارغ ہو کے کر کے ایک کی ذات کی طرف اپنی توجہ کامل کر دینا اور عرض کرنا مولا تو میرا معبود برحق ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں اور میں کل جہاں سے اپنے ہاتھ اٹھا کر اور اپنی ساری مصروفیات کو تج کر کے تیرے دروازے پہ تیرے گھر میں ڈیرا جما چکا ہوں. اب میں مانگنے والا ہوں، تو عطا کرنے والا ہے. میں محتاج ہوں، تو ہر محتاج کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے. میں بیمار ہوں، شافی مطلق تو ہے. میں رزق کا محتاج ہوں، تو رزاق ہے. میں محتاج کرم ہوں، تیری ذات کریم ہے. عطا فرما. میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہوں، اپنی مغفرت کا پروانہ تجھ سے لینے کے لیے آیا ہوں. ہر طرف سے میں نے توجہ ہٹا لی ہے، تیری جانب میں نے اپنی توجہ کر لی ہے. اعتکاف کرنے والے کی کم از کم یہ جو لغوی تشریح ہے اعتکاف کی، یہ اس کے مد نظر رہنی چاہیے. پھر دیکھیے اعتکاف کے ثمرات اور اس کی نورانیت اور اس کی بالیدگی اور اس کا فیض کیسے بندے کو نصیب ہوتا ہے. اور اعتکاف سنت مؤکدہ کفائی ہے. جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے نا، ایسے یہ سنت مؤکدہ کفائی ہے، علی الکفایہ ہے. یعنی کہ محلے والوں پر یہ سنت ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. اگر محلے والوں میں سے کوئی بھی نہیں ادا کرے گا تو سارا محلہ اس گناہ کے اندر ملوث ہوگا. مسئلہ پہنچ گیا میری طرف سے، میں فارغ. میں نے اپنا پیغام قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر آپ تک پہنچا دیا. اللہ کریم آپ سب کو اپنے گھر کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ